Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start translation of unit number 3. Modern world and the age of digital globalization. Let's start translation of first paragraph. Globalization is the process. Globalization वो अमल है through which ideas, जिसके ज़रिए ideas, knowledge, information, goods and services spread around the world. जिसके ज़रिए दुनिया भर में ख़यालात, इल्म, मालूमात, सामान और ख़िदमात फैलती हैं. इन बिज़नेस कारोबार में द टर्म इज़ यूज्ड इन इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट. कारोबार में ये इस्लाह मुआशी तनाज़ुर में इस्तेमाल होती है. इट डिस्क्राइब्स, ये किस चीज़ की वजाहत करती है, क्या बयान करती है? इट डिस्क्राइब्स इंटीग्रेटेड इकोनॉमीज मार्क्ड बाय फ्री ट्रेड. ये उन मरबूत मुआशियतों की वजाहत करती है जिनकी निशानदेही आज़ाद तजारत, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अमंगस्ट कंट्रीज़ एंड ईजी एक्सेस टू फॉरेन रिसोर्सेज इंक्लूडिंग लेबर मार्केट्स. जिनकी निशानदेही आज़ाद तजारत, मुल्कों के दरमियान सरमायादारी के आज़ाद बहाव और गैर मुल्की वसाइल तक आसान रसाई है. It maximizes returns and benefits for the common good of all people. ये सब लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे और फ़वाइद हासिल करता है. Globalization is driven by the convergence of cultural and economic systems. Convergence, union, meaning of convergence as union, is driven by the globalization सकाफ़ती और मुआशी निज़ामों के मिलने से चलती है. This convergence promotes and in some cases ये हमआहंगी को फ़रोग़ देता है and in some cases और बाज़ सूरतों में necessitates increased integration and interdependence among nations. और बाज़ सूरतों में कौमों के दरमियान तामुल, हमआहंगी और बाहमी इन्हिसार में इजाफ़ा की ज़रूरत होती है. The more countries and regions of the world become intertwined, the more countries and region of the world, दुनिया के जितने ज़्यादा ममालिक और ख़ित्ते become intertwined politically, culturally and economically, the more global the world becomes. अब क्या कहा गया है कि दुनिया के जितने ज़्यादा ममालिक और ख़ित्ते सियासी, सकाफ़ती और इक़्तिसादी तौर पर आपस में जुड़े हुए हैं, दुनिया उतनी ही ज़्यादा ग्लोबलाइज होती जाएगी. Third paragraph. Money, products, material, information and people are flowing quickly across national boundaries. Money, products, materials, information. आज पैसा, मसनूआत, मटीरियल, मसनूआत, मवाद और लोग पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से अक्रॉस नेशन बाउंड्रीज टुडे मोर देन एवर. आज पैसा, मसनूआत, मवाद, मालूमात और लोग पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से कौमी हदूद अबूर कर रहे हैं. Advances in technology have enabled. Advances in technology, टेक्नोलॉजी की इस तरक्की ने हैव enabled and accelerated this flow, इस बहाव को तेज़ कर दिया है. and thus are resulting in increased international interactions and dependencies. अब क्या कहा है कि टेक्नोलॉजी में तरक्की ने इस बहाव को तेज़ कर दिया और इसके नतीजे में बैनुल अक़वामी तामुलात और इन्हिसार में इजाफ़ा हो रहा है. These technological advances are specially visible. These technological advances are specially visible. ये तरक्की ख़ास तौर पर कहाँ नज़र आ रही है? In transportation and telecommunication. इन दो फील्ड्स में बहुत ज़्यादा ये विजिबल है, नज़र आ रही है. इसके असरात है कि इन दो फील्ड्स में, टेक्नोलॉजी में और टेलीकम्युनिकेशन में और नकलो हमल में. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन, नकलो हमल और टेलीकम्युनिकेशन.
The recent technological changes, حالیہ ٹیکنالوجی میں تبدیلی نے have played a vital role in globalization. Vital mean important. Have played a vital role in globalization. حالیہ ٹیکنالوجی میں حالیہ تبدیلی نے گلوبلائزیشن میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. دا انٹرنیٹ ہیز انکریزڈ انٹرنیٹ نے شیئرنگ اینڈ فلو آف انفارمیشن اینڈ نالج. انٹرنیٹ نے معلومات اور علم کے تبادلے کی روانی میں اضافہ کیا ہے. ایکسیس ٹو آئیڈیاز اینڈ ایکسچینج آف کلچرز امنگ ڈفرینٹ نیشنز. قوموں کے درمیان مشترکہ خیالات تک رسائی اور ثقافتوں کے تبادلے میں بھی اضافہ کیا ہے. کلچرز امنگ ڈفرینٹ نیشن، ایکسچینج آف کلچرز امنگ ڈفرینٹ نیشن، کیا کہا گیا ہے کہ ثقافتوں کے تبادلے میں بھی اضافہ کیا ہے. اٹ ہیز کنٹریبیوٹیڈ، اس نے کنٹریبیوٹیڈ کردار ادا کیا ہے. اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اٹ ہیز کنٹریبیوٹیڈ ٹو کلوزنگ دا ڈیجیٹل ڈیوائڈ. اس نے بٹوین ڈیولپڈ اینڈ ڈیولپنگ کنٹریز، ڈیولپڈ جو ترقی یافتہ ہو چکی ہیں اینڈ ڈیولپنگ جو ترقی پذیر ہے یا جو ابھی ڈیولپ خود کو کر رہی ہیں. اچھا کیا تھا؟ اٹ ہیز کنٹریبیوٹیڈ ٹو کلوزنگ دا ڈیجیٹل ڈیوائڈ بٹوین ڈیولپڈ اینڈ ڈیولپنگ کنٹریز. اس نے ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کے درمیان ڈیجیٹل فرق کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے. دا انٹروڈکشن آف 4G اینڈ 5G ٹیکنالوجیز has dramatically increased the speed and responsiveness of mobile and wireless networks. اب یہاں کیا کہا گیا ہے کہ 4G اور 5G ٹیکنالوجی کے آغاز نے موبائل اور وائرلیس نیٹ ورک کی رفتار اور رد عمل میں ڈرامائی طور پر اضافہ کیا ہے. ڈرامیٹیکلی انکریز دا اسپیڈ اینڈ رسپانسونیس، ڈرامائی طور. گلوبلائزیشن چینجز دا وے نیشن، بزنسز اینڈ پیپل انٹریکٹ. گلوبلائزیشن نے قوموں، کاروباروں اور لوگوں کے باہمی تعامل، باہمی انٹریکشن، باہمی ملاپ کے طریقے کو بدل دیا ہے. اسپیسیفکلی، ایگزیکٹلی، پرٹیکولرلی، خاص طور پر. اٹ چینجز دا نیچر آف اکنامک ایکٹیویٹی امنگ نیشنز بائی ایکسپینڈنگ ٹریڈ. خاص طور پر یہ تجارت کو وسعت دے کر، اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اوپننگ گلوبل سپلائی چینز اینڈ پرووائڈنگ ایکسیس ٹو نیچرل ریسورسز اینڈ لیبر مارکیٹ. اب دیکھیں اس کو کمپلیٹ جب ہم کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ خاص طور پر یہ تجارت کو وسعت دے کر عالمی سپلائی چین، گلوبل سپلائی چین جو ابھی ہم نے پڑھا، عالمی سپلائی چین کھول کر اور قدرتی وسائل اور مزدور منڈیوں تک رسائی فراہم کر کے قوموں کے درمیان اقتصادی سرگرمیوں کی نوعیت کو تبدیل کرتی ہے. ریزلٹنٹلی، اس کے نتیجے میں ٹریڈ، فائنینشیل ایکسچینج اینڈ انٹریکشن اکر امنگ نیشنز. اس کے نتیجے میں قوموں کے درمیان تجارت، مالیاتی تبادلہ اور تعامل ہوتا ہے. اینڈ آلسو پروموٹس دا کلچرل ایکسچینج آف آئیڈیاز. اور اس کے ساتھ ساتھ ثقافتی تبادلوں کو بھی فروغ دیتی ہے. کون دیتا ہے؟ گلوبلائزیشن. اٹ ریمووز دا بیریئرز سیٹ بائی جیوگرافیکل، پولیٹیکل باؤنڈریز اینڈ پولیٹیکل اکانومیز. یہ جغرافک پولیٹیکل باؤنڈریز، سیاسی حدود اور سیاسی معیشت کی طرف سے قائم کی گئی بیریئرز. اٹ ریمووز دا بیریئر، رکاوٹوں کو ختم کرتی ہے. نیکسٹ پیراگراف.
Media is one of the major contributor to digital globalization. मीडिया डिजिटल ग्लोबलाइजेशन में एक अहम सतून है, उसने एक अहम किरदार अदा किया है which refers to different means of communication like radio, television, internet, etc. जिसमें मवासलात के मुख्तलिफ ज़राए कौन से रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट वगैरह शामिल हैं. Media is one of the major contributors to digital globalization. Media is one of the major contributor. यहाँ पे क्या कहा गया है कि मीडिया डिजिटल ग्लोबलाइजेशन का एक अहम सतून है which refers to different means of communication, जिसमें मुख्तलिफ मवासलात के ज़राए आ जाते हैं जैसे रेडियो है, टेलीविज़न, इंटरनेट वगैरह. मैस मीडिया इज़ अ सेक्शन ऑफ द मीडिया. मैस मीडिया एक ऐसा हिस्सा है मीडिया डिटरमिन टू रीच अ ग्रेटर ऑडियंस, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा सामीन तक पहुंचने के लिए रेडी है, तैयार है. मोस्ट ग्लोबलाइजेशन थ्योरिस्ट्स बिलीव, बहुत से ग्लोबलाइजेशन के बहुत से ये ज़्यादातर नज़रिया साजों का क्या ख्याल है दैट के media has played an important role in the acceleration of globalization. कि मीडिया ने ही ग्लोबलाइजेशन में अहम किरदार अदा किया है. उनका ख्याल में मीडिया ही वो ज़रिया था, मीडिया ही की वजह से ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज़ हुई है. The increase in the importance of economic, cultural and technological integration बिटवीन कंट्रीज़. अब यहाँ तक पहले हम इसको कर लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं. द इंक्रीज़ इन द इम्पोर्टेंस ऑफ ममालिक के दरमियान इकनॉमिक, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज़, ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी, सकाफ़ती और तकनीकी हम आहंगी की अहमियत में इजाफ़ा हैज़ अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटीज़ पर्सनल लाइफ. अहमियत में इजाफ़े ने हमारे मुआशरे की ज़ाती ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर डाला है या बहुत ज़्यादा असर डालती है. ग्लोबलाइजेशन हैज़ अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस, ग्लोबलाइजेशन का हैज़ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन द मीडिया, ग्लोबलाइजेशन का मीडिया पर बहुत असर है. एंड फर्दर इट्स इम्पैक्ट ऑन अस, और उसका असर हम पर भी है. द मोर विजिबल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज़ वाइड स्प्रेड कम्युनिकेशन. और ग्लोबलाइजेशन का सबसे नुमायाँ असर जो है वो वसी मवासलात है. यानी कहीं पे भी बैठे हुए लोग, डिफरेंट कंट्रीज़ में बैठे हुए लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, ऑडियो कॉल्स कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं. The introduction of newspaper, magazines, the internet and TV has immensely helped to spread information. अखबारात, रसायल, इंटरनेट और टीवी के तारुफ ने मालूमात को फैलाने में, हेल्प टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन, मालूमात को फैलाने में बहुत मदद की है. एंड हैज़ हेल्प द पीपल टू कम टुगेदर, और इसके साथ साथ लोगों को इकट्ठे होने में भी मदद की है. फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, रोल ऑफ इंटरनेट इन द मीडिया ग्लोबलाइजेशन. अब यहाँ पे क्या क्या कहा गया है, और लोगों को पूरी दुनिया से भी इकट्ठे होने में मदद की है. द इंटरनेट हैज़ डन अ रेवोल्यूशन टू द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द मीडिया. इंटरनेट ने मीडिया की ग्लोबलाइजेशन के असरात में इनकलाब बर्पा कर दिया है. रेवोल्यूशन, इनकलाब. द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंटरनेट इन द रोल ऑफ मीडिया हैज़ चेंज. द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंटरनेट के ताउन ने हैज़ चेंज्ड ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स. मीडिया के किरदार में इंटरनेट का तामुन गुज़श्ता चंद सालों में नुमायाँ तौर पर तब्दील हुआ है. हैज़ चेंज, तब्दील हुआ है.
and has increased distinctively اور تیزی سے بڑھا ہے. In society, معاشرے میں digital media is intensely transforming consumer behavior and traditional media business models. معاشرے میں ڈیجیٹل میڈیا صارفین کے رجحانات اور روایتی ٹریڈیشنل میڈیا بزنس ماڈل اور روایتی میڈیا کے بزنس ماڈل کو تیزی سے تبدیل کر رہا ہے. بی اٹ ایٹ اسکول، چاہے آپ اسکول میں ہوں، بی اٹ ایٹ اسکول ورک اور ہوم، ایوری باڈی ہیز ایکسیس ٹو دا انٹرنیٹ دیز ڈیز. آج کل تقریباً ہر کسی کے پاس اسکول کے کام سے لے کر گھر تک انٹرنیٹ کی رسائی ہے. People, especially students, are heavily active on social networks like Facebook, LinkedIn. اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ لوگ جن میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس آتے ہیں، زیادہ تر طلبہ آتے ہیں، ان کا ان سوشل میڈیاز پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، سرگرم ہیں. In fact, these social networks sometimes bring integrity and help people stay connected. اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، نیٹ ورکس ہیں، یہ کبھی کبھی لوگوں کو جوڑنے میں بھی مدد کرتے ہیں، ان کو کنیکٹ کرنے میں، ان کو آپس میں ملانے میں، ان کی بات چیت کو بڑھانے میں ہیلپ فل ہوتے ہیں. اٹ ایکٹس ایز اے پلیٹ فارم ٹو سوسائٹی فار بیٹر کنیکٹیوٹی. اٹ ایکٹس ایز اے پلیٹ فارم، اور یہ کیا کرتے ہیں دراصل یہ معاشرے کے لیے بہتر رابطے، اور اسی وجہ سے اٹ ایکٹس ایز اے پلیٹ فارم ٹو سوسائٹی فار بیٹر کنیکٹیوٹی. یہ معاشرے کے لیے بہتر رابطے بیسیکلی بڑھاتے ہیں. اینڈ ہینس بینگ اویئر اور اپڈیٹنگ دیم سیلف ریگارڈنگ واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ دیم. اور اس کے ساتھ ساتھ ارد گرد ہونے والے واقعات سے آگاہ کرتے ہیں، اپڈیٹ کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی جو یہ پلیٹ فارم ہے، جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز انہوں نے بتائے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس میں زیادہ تر جو لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اسٹوڈنٹس ہیں. اور اگر اس کا ایک پلس پوائنٹ دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ لوگ آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، اور ڈفرینٹ نیشنز میں کیا ہو رہا ہے. تو بیسیکلی وہ اپڈیٹڈ رہتے ہیں. The many types of exchanges that globalization facilitates can have both positive and negative effect. اچھا، ابھی تو ہم نے اوپر جو ڈسکرائب کیے تھے دیٹ ور پازیٹیو افیکٹس، تو ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ گلوبلائزیشن کے ذریعے ہونے والے بہت سے قسم کے تبادلے کے مثبت اور منفی دونوں قسم کے اثرات ہو سکتے ہیں. فار انسٹنس، مثال کے طور پر، the exchange of people and goods across borders can bring fresh ideas and help businesses. مثال کے طور پر سرحدوں کے پار لوگوں اور اشیاء کا تبادلہ نئے خیالات لا سکتا ہے اور کاروبار میں بھی مدد کر سکتا ہے. However, تاہم this movement can also heighten the spread of pandemics and promote. اچھا چلیں پہلے یہاں تک کر لیتے ہیں. However, this movement can also، تاہم یہ نقل و حمل وباؤں کو پھیلانے میں، اب یہ نیگیٹو ایک ایفیکٹ ہے، and promote ideas that might destabilize political economies. اور سیاسی معاشیتوں کو غیر مستحکم کرنے والے خیالات کو فروغ دینے میں، پروموٹ آئیڈیاز فروغ دینے میں بھی تیزی لا سکتی ہیں. The term globalization and its use today came to prominence in the 1980s. یہ جو گلوبلائزیشن کی ٹرم آج یوز ہو رہی ہے، کہ جو اصطلاح آج استعمال ہوتی ہے، یہ 1980 کی دہائی میں پرومیننس اس وقت نمایاں ہوئی، ریفلیکٹنگ سیورل ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، جس وقت کئی نئی ٹیکنالوجی متعارف ہوئیں، دیٹ انکریزڈ انٹرنیشنل انٹریکشنز، اور جنہوں نے بین الاقوامی تعاملات میں اضافہ کیا. آئی بی ایم's introduction of the personal computer in 1981
1981 میں IBM کے ذاتی کمپیوٹر کی تیاری اینڈ دا سبسیکوینٹ ایولیوشن آف دا ماڈرن انٹرنیٹ آر 2 ایگزامپلز آف ٹیکنالوجی. اب یہاں پہ انہوں نے 2 ایگزامپلز دی ہیں ٹیکنالوجی کی کہ جس کے ذریعے یہ جو ٹرم گلوبلائزیشن ہے یہ انکریزڈ ہوئی. کیا کہا ہے؟ اینڈ دا سبسیکوینٹ ایولیوشن آف دا ماڈرن انٹرنیٹ آر 2 ایگزامپلز آف ٹیکنالوجی. 1981 میں IBM کے ذاتی کمپیوٹر کی تیاری اور اس کے بعد جدید انٹرنیٹ کی تیاری بیسیکلی ٹیکنالوجی کی 2 مثالیں ہیں دیٹ ہیلپ، جنہوں نے مدد کی ڈرائیو انٹرنیشنل کمیونیکیشن، کامرس اینڈ گلوبلائزیشن، جنہوں نے بین الاقوامی مواصلات، تجارت اور عالمی کاری کو فروغ دینے میں مدد کی یا عالمگیریت کو فروغ دینے میں مدد کی. There are 2 types of globalization. بیسیکلی عالمگیریت جو ہے وہ 2 اقسام کے، اس کی 2 مختلف قسمیں ہیں. In economic globalization, the focus is on the integration of international financial markets. معاشی گلوبلائزیشن میں بین الاقوامی مالیاتی منڈیاں، انٹرنیشنل فائنینشیل مارکیٹس، بین الاقوامی مالیاتی منڈیوں کے انضمام، انٹیگریشن، ملاپ، انضمام، اینڈ دا کوآرڈینیشن آف فائنینشیل ایکسچینج، اور مالیاتی تبادلے کی ہم آہنگی پر توجہ دیتی ہے. فری ٹریڈ ایگریمنٹس، آزاد تجارتی معاہدے، سچ دا نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ، جیسا کہ شمالی امریکی فری ٹریڈ ایگریمنٹ، اینڈ دا ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ آر ایگزامپلز آف اکنامک گلوبلائزیشن. اور ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ معاشی گلوبلائزیشن کی مثالیں ہیں. ملٹی نیشنل کارپوریشنز وچ آپریٹ ان 2 اور مور کنٹریز، جو کہ 2 یا 2 سے زیادہ ممالک میں کام کرتی ہیں، پلے اے لارج رول، اہم کردار ادا کرتے ہیں ان اکنامک گلوبلائزیشن، معاشی گلوبلائزیشن میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. کلچرل گلوبلائزیشن آن دا ادر ہینڈ، دوسری جانب ثقافتی گلوبلائزیشن focuses in a large part on the technological and societal factors. اب کیا کہا ہے کہ دوسری جانب جو ثقافتی گلوبلائزیشن ہے زیادہ تر ٹیکنالوجی اور معاشرتی عوامل پر توجہ مرکوز کرتی ہے. that are causing cultures to converge، جو کہ کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جو ثقافتوں کو ہم آہنگی کی طرف لے کر جا رہی ہے. These include increased ease of communication. تو اس کی وجہ سے these include increased ease of communication. اس سے کمیونیکیشن میں یا مواصلات میں، ایز آف کمیونیکیشن، مواصلات میں آسانی میں اضافہ ہوا ہے. دا پرویسونیس آف سوشل میڈیا اینڈ ایکسیس ٹو فاسٹر اینڈ بیٹر ٹرانسپورٹیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے وسیع پھیلاؤ اور تیز اور بہتر نقل و حمل تک رسائی بھی شامل ہے. دا ایفیکٹس آف گلوبلائزیشن کین بی فیلٹ، گلوبلائزیشن کے اثرات کو کین بی فیلٹ لوکلی، مقامی طور پر، اور گلوبلی، مقامی اور عالمی سطح پر محسوس کیا جا سکتا ہے. ٹچنگ دا لائفز آف انڈیویژول ایز ویل ایز دا بارڈر سوسائٹیز ان مینی ویز، جو نہ صرف افراد کی زندگیوں کو بلکہ وسیع تر معاشروں کو بھی بہت سے طریقوں سے متاثر کرتے ہیں. Individuals. Here are variety of international influences after ordinary people. Individuals یعنی افراد، جو پرٹیکولرلی ہم بہت سے لوگوں کی بات نہیں کر رہے، یا نیشنز کی یا ملکوں کی، کنٹریز کی بات نہیں کر رہے، ہم افراد کی، ہم لوگوں کی بات کر رہے ہیں. Here are varieties of international influences
affect ordinary people. यहाँ بین الاقوامی اثرات کی ایک وسیع رینج عام لوگوں کو بھی متاثر کرتی ہے. Globalization affect their access to goods, the prices they pay and their ability to travel to or even move to other countries. Globalization affect their access to goods, the prices they pay. عالمگیریت اشیاء تک ان کی رسائی اور ان کی قیمت ادا کرنے کی صلاحیت. And their ability to travel to even move to other countries. اور دوسرے ممالک میں سفر کرنے یا یہاں تک کہ وہاں منتقل ہونے کو بھی متاثر کرتی ہے. Communities. This level encompasses the impact of globalization on local regional organization. یہ درجہ مقامی یا علاقائی تنظیموں، کاروباروں اور بزنس اینڈ اکانومیز، علاقائی تنظیموں، کاروباروں اور معاشیتوں پر عالمگیریت کے اثرات کو شامل کرتی ہے. اٹ افیکٹس، یہ متاثر کرتی ہے کس بات کو؟ who lives in communities where they work, who they work for, their ability to move out their community and into other country. اچھا اس کو ہم دوبارہ سے کر لیتے ہیں. It affects who lives in these community. یہ اس بات کو متاثر کرتی ہے کہ کمیونٹی میں کون رہتا ہے. where they work، وہ کہاں کام کرتے ہیں. who they work for، وہ کن کے لیے کام کرتے ہیں. their ability to move out of their community، اور ان کی اپنی کمیونٹی سے دوسرے ملک میں منتقلی کی صلاحیت. and into another country amongst other things، صلاحیت اور دیگر امور میں بھی اس کا اثر پڑتا ہے. Globalization also changes the way local cultures develop within communities. Globalization also changes the way. Globalization community کے اندر طریقے کو بھی بدل دیتی ہے. کس طریقے کو بدل دیتی ہے؟ The way local cultures develop within communities. کمیونٹی کے اندر مقامی ثقافتوں کے ارتقاء کے طریقوں کو بھی بدل دیتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا کہا گیا کہ وہ کمیونٹیز کو کیسے ان کا درجہ یا ان کے لیول کو یا ان کے سیٹ اپ کو کیسے بدلتی ہے، اور انٹرنلی بھی افیکٹ کرتی ہے کمیونٹیز کے سیٹ اپ کو. ٹھیک ہے، انسٹیٹیوشنز، ادارے، ملٹی نیشنل کارپوریشنز، نیشنل گورنمنٹ، ملٹی نیشنل کمپنیاں، نیشنل گورنمنٹ، قومی حکومتیں اینڈ ادر آرگنائزیشن اور دیگر تنظیمیں سچ ایز کالجز اینڈ یونیورسٹیز، جیسا کہ کالجز اور یونیورسٹیز آر آل افیکٹڈ بائی دیئر کنٹریز اپروچ. یہ سب افیکٹ ہوتی ہیں. اس کو ذرا ایک دفعہ دوبارہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ملٹی نیشنل کارپوریشنز، نیشنل گورنمنٹ اینڈ ادر آرگنائزیشن سچ ایز کالجز اینڈ یونیورسٹیز، ملٹی نیشنل کمپنیاں، قومی حکومتیں اور دیگر تنظیمیں جیسا کہ کالج اور یونیورسٹیز اپنے ملک کی عالمگیریت کے رجحان کے نقطہ نظر اور اس کی ایکسیپٹنس اور اس کی قبولیت سے متاثر ہوتی ہیں. Globalization affects the ability of companies to grow and expand. Globalization کمپنیوں کی ترقی اور وسعت کی صلاحیت. آگے دیکھتے ہیں. A university's ability to diversify and grow its students' body and a government ability to pursue specific economic policies. اب انہوں نے کیا کہا کہ and a government ability to pursue specific economic policies، کہ کہاں کہاں پہ کن کن چیزوں کو افیکٹ کرتی ہے. گلوبلائزیشن یا عالمگیریت کمپنیوں کی ترقی، وسعت کی صلاحیت،
یونیورسٹی کی اپنے طلبہ کی تعداد اور اس میں اضافے کرنے کی صلاحیت، اینڈ گورنمنٹ ایبلٹی اور حکومت کی مخصوص معاشی پالیسیوں پر عمل درآمد کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے۔ کم ٹو دا لاسٹ پیراگراف۔ ٹو کنکلیوڈ، نتیجے کے طور پر گلوبلائزیشن از اے لانگ اسٹینڈنگ ٹرینڈ۔ گلوبلائزیشن یا عالمگیریت ایک طویل عرصے سے چلا آ رہا رجحان ہے، ٹرینڈ رجحان ہے، دیٹ از ان دا پروسیس آف چینجنگ اینڈ پاسبلی سلوئنگ، جو بدلنے اور ممکنہ طور پر سست روی اختیار کرنے کے عمل میں ہے۔ دیر آر ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز، اب یہاں پہ فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں، کس چیز کے؟ آف اوپن بارڈرز اینڈ فری ٹریڈنگ، کھلی سرحدوں اور آزاد تجارت کے فوائد اور نقصانات ہیں۔ دیٹ گلوبلائزیشن پروموٹس، جو کہ عالمگیریت ترویج دیتی ہے۔ ان اے ماڈرن پوسٹ پینڈیمک ورلڈ، ایک جدید وبائی امراض کے بعد، انڈیویژول، بزنسز اینڈ کنٹریز مسٹ کنسیڈر بوتھ پروز اینڈ کونز آف گلوبلائزیشن۔ اب انہوں نے کیا کہا کہ ایک جدید وبائی امراض کے بعد دنیا میں افراد، کاروباروں، بزنسز کاروباروں اور ممالک کو عالمگیریت کے مثبت پروز اینڈ کونس، مثبت اور منفی پہلوؤں دونوں پر غور کرنا چاہیے۔ Here this chapter is completed. Translation is also completed. Okay, let me show you the next page where meanings are written. You can take a screenshot of this page. I basically tried to write one word meaning of these words. اچھا، یہاں پہ میں ایک اور بات بتاتی چلوں، یہ جو ٹرانسلیشن میں نے کی ہے اس کے نوٹس آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر شارٹس دیے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ ایزیلی نوٹس کے اسکرین شاٹس لے سکتے ہیں۔ اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔